یا کے معنی ہوتے ہیں اے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پہلی بات سمجھ لیں, میں کہتا ہوں اردو میں اے لڑکے, تو یہ اے جو ہے یہ آپ کا حرف ندا ہوگا, وہ منادا کہلائے گا. جس کو آپ ندا دے رہے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ منادا. جب ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا, تو اس وقت میں نے آپ کو 5 اقسام جو ہے معرفہ کی بتائی تھی. اسم علم, اسماء اشارہ, اسماء جو آپ کے ضمائر ہیں, اسماء موصولہ, اور معرف باللام یعنی ایسا اسم جس پہ الف لام داخل ہوا ہو. اس کے بعد میں نے کہا تھا 2 اقسام ہم چھوڑ رہے ہیں, وہ ہم آگے جائیں گے تو ہماری سمجھ میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک آ گئی تھی ہم نے مرکب اضافی جب پڑھا تھا, تو میں نے کہا تھا کسی اسم کو آپ معرفہ کی طرف نسبت دے دیں, یعنی مضاف الی المعرفہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. جیسے کتاب زیدن, کتاب جو ہے وہ زید کی طرف نسبت دی گئی, لہذا کتاب بھی معرفہ ہے, تو وہ 6ٹھی قسم بن گئی تھی مضاف الی المعرفہ. تو آج ہم 7ویں قسم جو ہے معرفہ کی وہ بھی یہاں پر کور کر رہے ہیں, وہ ہے منادا. منادا جو ہے جسے ندا دی جائے وہ بھی معرفہ. ٹھیک ہے, تو یہ معرفہ کی 7 اقسام جو ہے ہماری پوری ہو جائے گی. اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا اے لڑکے, اب اس میں لڑکے کا نام معلوم ہو تو وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے. میں کہوں اے زید, تو زید تو پہلے ہی معرفہ ہے, لیکن لڑکا جب میں کہہ رہا ہوں اے لڑکے, تو اس سے مراد وہی ہے جس سے میں آواز دے رہا ہوں, جس سے میں بلا رہا ہوں, تو اس لیے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. لے جی اے لڑکے, تو اس کو میں عربی میں کہوں گا, اے کے لیے آپ کو پتا ہے لفظ ہم نے استعمال کیا ہے یا, اور لڑکے کے لیے ہمارے پاس لفظ کیا ہے, لڑکے کی عربی کیا ہے؟ ولدن ہے نا. ٹھیک, ولد. تو جب یہ یا کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس ولد پر صرف ایک پیش آئے گا, یا ولدو, یا ولدو, اے لڑکے. تو اب یہ جو ولد ہے یہ بھی معرفہ ہو گیا, کیوں؟ اس لیے کہ اسے آپ نے ندا دی ہے, تو منادا جو ہے وہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ جو ہے اس پہ سنگل حرکت کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے یا کے ساتھ اسماء کا کچھ آپ کہہ لیں کمبینیشنز ہیں, وہ کمبینیشنز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلا اس میں کمبینیشن ہے جی آپ کا یا پلس تنوین والا اسم. یا پلس تنوین والا اسم کے سامنے ہے. نیچے ایگزامپل دے دیتا ہوں, یا پلس زیدن. اب زیدن تنوین والا اسم ہے نا, اب معرفہ نکرہ کی بات نہیں میں کر رہا, میں تنوین والے اسم کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ معرفہ ہو یا چاہے نکرہ ہو, یا زیدن ہو یا ولدن ہو. تو کیا چینج آتی ہے؟ یا زیدو, تنوین ختم ہو جاتی ہے, یا زیدو اے زید, یا ولدو اے لڑکے, یا رجلو اے آدمی, یا حامدو اے حامد. ٹھیک, یا ہاشمو اے ہاشم. کلیئر ہو گیا؟ تو تنوین والا جب بھی آئے گا یا کے ساتھ تو اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا کمبینیشن, یا کے ساتھ آپ کا معرف باللام اسم ہو جس پہ الف لام داخل ہوا ہو, اور وہ معرف باللام جو ہے وہ مذکر ہو. جیسے یا پلس الولد, یعنی ولدن ہم نے استعمال کیا تھا نا تنوین کے طور پہ, اب ہم اسے معرف باللام لا کے استعمال کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا, اس کو نوٹ کر لیں کہ یا حرف ندا اور جو منادا ہے آپ کا
معرف باللام مذکر، ان دونوں کے درمیان ایک لفظ ایڈ کیا جائے گا جو کہ ایوہا ہوگا. یا ایوہل ولد، یا ایوہل ولد. جی الانسانو کیا کہوں گا؟ یا ایوہل انسانو، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. الرجل کیا بنے گا آپ صاحب؟ یا ایوہ الرجل. الناس یا ایوہ الناس. الکافرون یا ایوہ الکافرون. سورۃ الکافرون آپ کے سامنے آگے. النبی یا ایوہ النبی. تو یا کے بعد جب معرف باللام مذکر آئے گا تو آپ حرف ندا اور منادا کے درمیان کیا لگائیں گے؟ ایوہا. اگر آپ کا معرف باللام مؤنث ہو تو یا اور منادا یعنی حرف ندا اور منادا کے درمیان آپ لفظ لائیں گے ایتھا. مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنث کے لیے ایتھا. یا ایتھل بنت، یا ایتھل مرأۃ. ٹھیک. پھر اسی طرح دیکھیں، مجھے بتائیں کہ النفس جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اور اس النفس کی اگر میں صفت لاؤں تو وہ بھی مؤنث لاؤں گا. ٹھیک. اور وہ صفت میں لا رہا ہوں مطمئن، تو عربی میں کیا کہوں گا؟ المطمئنۃ. تو النفس المطمئنۃ، مطمئن جان. اب یہ معرف باللام ہے، مؤنث ہے، اس کے شروع میں یا لگے گا تو درمیان میں کیا لاؤں گا؟ ایتھا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا کہ یا کے ساتھ معرف باللام اگر مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا، اور اگر مؤنث ہوگا تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا جائے گا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله